دیکھیے آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ اور مکان سے پاک ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے ساتوں آسمانوں سے اوپر کیوں گئے؟ سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ کہوں گا کہ سب سے پہلا عقیدہ تو بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ اور مکان سے پاک ہے۔ اگر کوئی معاذ اللہ تعالیٰ کو جگہ کے اندر مقید کرتا ہے یا پھر اسے عرش پر مانتا ہے، آسمان پر مانتا ہے یا ہر جگہ مانتا ہے، اسے فقہاء کرام نے کفر قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جگہ اور مکان سے پاک ہے، اسے جگہ مکان کی حاجت ہی نہیں ہے۔ پہلی دلیل یاد رکھیے گا، اگرچہ دلائل کثیر ہیں، یہ جو جگہیں ہیں نا، جگہ ہے، خواہ اس میں آسمان ہو، عرش ہو، کوئی بھی جگہ، یہ بعد میں پیدا کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، یعنی جب آسمان، زمین، عرش، کرسی یہ کچھ تھا ہی نہیں نا، تب بھی رب کی ذات تھی، وہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے۔ لہٰذا جب یہ تھی نہیں تو وہ کہاں تھا؟ لہٰذا ان میں غور و فکر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ یہ ہلاک کرنے والا کام ہے۔ ایسا بندہ جو اللہ کے بارے میں غور و فکر کرنا سٹارٹ کر دے، وہ اندیش ہے کہ یا تو وہ کفر میں پڑے گا یا گمراہی میں پڑے گا۔ لہٰذا رب کے بارے میں غور و فکر نہیں کرنا چاہیے، ہماری عقل اس کی طاقت ہی نہیں رکھتی ہیں۔ پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ اور مکان سے پاک ہے، یہ بنیادی عقیدہ یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد جو وہ والی باتیں ہوں گی جیسے آپ نے یہ سوال کیا، تو اس میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ 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 یاد رکھیے گا کہ اس کا معنی مفہوم کچھ اور ہوگا۔ ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جگہ میں ہے، مکان میں ہے، کیونکہ بنیادی عقیدہ ہرگز نہیں ٹل سکتا، بنیادی عقیدہ اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے۔ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ اصول یاد رکھیے گا۔ اب جو دوسری باتیں ہوتی ہیں ان کے معنی مفہوم دیگر ہوں گے، دوسرے ہوں گے، نہ کہ ان کا مطلب یہ ہوگا کہ بنیادی عقیدہ وہ ہے، وہ ہٹ ہوگا یا اس کو نقصان پہنچے گا۔ بنیادی عقیدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ جگہ اور مکان سے پاک ہے۔ اب سب سے پہلی بات یاد رکھیے گا کہ یہ ذہن بنانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر اللہ کی دیدار کے لیے تشریف لے گئے، یہ بات ہی غلط ہے۔ بلکہ ساتوں آسمانوں سے اوپر جانا، عرش پر تشریف لے جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے کے لیے تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھا، جنت ملاحظہ فرمائی، اسی طرح دیگر چیزیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوا، وہ کس طرح ہوا وہ رب جانے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کی اجازت نہیں ہے، بس ہمیں جو عقیدہ بیان کیا گیا ہم اتنے تک محدود رہیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے۔ آگے بڑھنا یہ جرت کہلائے گا، اور جیسا میں نے کہا کہ یا تو ایسا بندہ معاذ اللہ کفر میں پڑے گا یا معاذ اللہ گمراہی میں پڑ سکتا ہے، کبھی اندیشہ ہے۔ لہٰذا ان میں غور و فکر نہیں کرنا چاہیے، اور یہ عرض کر دیا کہ تصور کہ چون معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، عرش پر ہے، اسی لیے آسمان پر تشریف لے گئے دیدار کے لیے، عرش پر نہیں۔ آسمان پر تشریف لے جانا، ساتوں آسمانوں پر جانا، عرش سے ورا جانا، یہ اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے لیے تھا۔ اب دیدار کیسے ہوا وہ رب جانے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ اس طرح کی تو کئی ساری باتیں ہیں جن میں اگر اس طرح کے ظاہری معنی لیں گے نا تو معاذ اللہ بندہ کفر میں ہی جا پڑے گا۔ اب مثال کی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اس طرح کا حدیث پاک میں مفہوم ملتا ہے۔ تو سید امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں، وہ دیکھیں کتنی بہترین دلیل دیتے ہیں اس پر کہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانے سے پاک ہے۔ اس پر وہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر کوئی کسی بندے کا دل چیر دے تو کیا وہاں پر وہ دو انگلیاں دیکھے گا؟ نہیں دیکھے گا نا۔ تو حدیث میں جو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان دل ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا معنی علماء کرام نے بیان کیا، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، جب چاہے جس کا دل چاہے ہدایت کی طرف پھیر دے، جس کا دل چاہے ہدایت سے الگ کر دے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس کی قدرت کا بیان ہو رہا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں یہ کام میں چٹکیوں میں کر دوں گا، یا میں اس کو انگلیوں پہ نچاتا ہوں، تو یہ محاورے ہوتے ہیں، ان کے معنی مفہوم کچھ اور ہوتے ہیں، نہ کہ ظاہری مطلب مراد لیا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری بلکہ کئی دلائل اس پہ ہیں، لہٰذا اس میں یاد رکھیے گا، یہ ذہن نہیں رکھیں گے کہ معاذ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ کرسی پر ہے، وہ آسمان پر ہے، اسے جو ہے فقہاء کرام نے کفر کرا دیا ہے اس طرح کا عقیدہ رکھنا۔ اور تمام بزرگوں نے یہ عقائد بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ جگہ اور مکان سے پاک ہے۔ اس میں دوسری دلیل عرض کر دوں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ اگر اللہ کے سوا کوئی بندہ کسی اور چیز کو بھی قدیم مانتا ہے وہ مشرک ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی معاذ اللہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں جگہ ہے
جگہ کے ساتھ مقید کرتا ہے، تو اس کو لازمی یہ بھی ماننا پڑے گا نا کہ وہ جگہ بھی پھر ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اور اگر اس نے یہ کیا معاذ اللہ کہ اللہ کے ساتھ اس جگہ کو بھی قدیم مان لیا، وہ مرتد اسلام سے خارج ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھیے گا۔ لہٰذا اگر کوئی عرش کو، کرسی کو، آسمان کو یا کسی بھی جگہ کو ہمیشہ سے مانتا ہے، وہ اس جگہ کو اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں شریک کر کے وہ مشرک ہوگا، اور یہ سخت ترین جرم ہے۔ آپ خود سمجھتے ہیں مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی اگر اسی حالت میں مر گیا۔ لہٰذا عقیدہ یہ ہے کہ اس بارے میں ہماری عقلیں پہلے تو ہم اس میں سوچ ہی نہیں سکتے ہیں، باہر شریعت میں بھی ہے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں ہے، اور جو خدا ہے اس تک عقل پہنچ ہی نہیں سکتی۔ مسئلہ حل ہو گیا کہ اس میں تو سوچنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جگہ اور مکان سے پاک ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ کوئی اور جو بھی باتیں بیان کی جائیں گے ان کے معنی مفہوم ضرور الگ ہوں گے، ان کے معنی مفہوم ہرگز یہ نہیں ہوں گے کہ معاذ اللہ جس سے اللہ تعالیٰ کے لیے جگہ اور مکان کا ثبوت ہوتا ہو، کیونکہ وہ ان سے پاک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، اس میں مزید عرض کر دوں، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم ان کی شہرک سے بھی ان کے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کیا اس کے ظاہری مطلب مراد لیے جائیں گے معاذ اللہ؟ یعنی یہ میں آپ کو اس اعتبار سے سمجھا رہا ہوں کہ بعض اوقات ہم کوئی واقعہ پڑھتے ہیں نا، تو ہم ڈائریکٹ اس کے ظاہری معنی بعض اوقات کچھ اور بن رہے ہوتے ہیں، وہی نہیں لیں گے۔ جیسے کہ یہ معراج کا واقعہ ہے، آسمانوں پر تشریف لے جانے کا واقعہ ہے، کوئی اگر ظاہری معنی مراد لے گا اور ایسے ہی بغیر علم کے اس کو سنتا چلا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ معاذ اللہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، آسمان پر ہے، حالانکہ اس طرح سمجھنا تو کفر ہے۔ لہٰذا ظاہری معنی اس طرح مراد لینا یہ تو ہرگز جائز نہیں ہوگا۔ اب یہی کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شہرگ سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں، تو کیا یہ معنی مراد لیں گے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی شہرگ میں ہے اور بالکل یہی معنی مراد لیں گے؟ نہیں معاذ اللہ، یہ تو کفر ہوگا کہ پھر تو یہ بندہ خدا کو خود کے اندر ہی سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری شہرگ کے پاس ہے۔ یعنی ظاہری معنی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ظاہری معنی تو پھر یہ بھی بنتے ہیں نا جو بالکل کفریہ معنی ہے، بلکہ اس کے معنی کیا ہے جو فقہاء کرام نے بیان کیا وہ علم کے اعتبار سے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ متشابہات میں سے ہوتی ہیں، اور متشابہات کے بارے میں یاد رکھیے گا، ان کے حقیقی معنی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ ہمارے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ جو سیدھی سیدھے باتیں فقہاء کرام، علماء کرام نے بیان کی ہم وہ مانتے چلے جائیں۔ اور اسی طرح دوسری آیت ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو۔ تو اس کے کیا معنی مراد لیں گے؟ کیا اگر ظاہری معنی مراد لیں گے تو پھر یہی معنی بنیں گے نا کہ معاذ اللہ بندہ جہاں جہاں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے؟ یہ تو کفریہ معنی ہے اگر یہ معنی مراد لیں گے۔ یہ میں آپ کو اس بات کی طرف توجہ پھر سے دلا رہا ہوں کہ ظاہری معنی ہر جگہ مراد نہیں لیے جاتے۔ ظاہری معنی مراد لیتے چلے جائیں گے، ہر جگہ قرآن پاک میں ظاہری معنی مراد لیں گے تو بعض اوقات کفر میں بھی جا پڑیں گے۔ تو کیا اس کے معنی یہ بنیں گے معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ پیچھے پیچھے ہے، ساتھ ساتھ ہے؟ اس کا یہ معنی نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر چیز کو احاطے کے اندر ہر چیز کو محیط ہے، کوئی چیز اسے چھپی نہیں ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ احاطہ علم، یہ دیگر چیزیں اس سے مراد ہوتی ہیں۔ اسی طرح تیسری بات میں آپ کو عرض کر دوں، اب بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار معاذ اللہ جب اللہ آسمان پر نہیں ہے تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کیوں مانگتے ہو؟ یہ بھی احمقانہ سوال ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دیکھیں ہاتھ اٹھانا یعنی آسمان جو ہے نا یہ دعا کا قبلہ ہے، ہم اس وجہ سے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ یہ دعا کا قبلہ ہے، ہمیں شریعت کا حکم یہ ہے، اس وجہ سے نہیں اٹھاتے کہ معاذ اللہ اللہ آسمان پر اوپر سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کوئی بھی بات ہوگی وہ بنیادی عقیدے کو نہیں ٹال سکتی۔ جگہ اور مکان سے پاک ہونا یہ بنیادی عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ ہم اس وجہ سے ہاتھ نہیں اٹھاتے کہ معاذ اللہ اللہ اوپر ہے تو اس کی طرف ہاتھ اٹھا دیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ جگہ اور مکان سے پاک ہے، ہم آسمان کی طرف ہاتھ اس لیے اٹھاتے ہیں کیونکہ یہ شریعت کا حکم ہے، دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ اب بالفرض ایسے لوگوں کو میرا اس سوال ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ یار آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہو اس سے پتہ چلا کہ اللہ اوپر ہے معاذ اللہ، تو پھر نماز کعبے کی طرف کیوں پڑھتے ہیں؟ ان کو چاہیے کہ نماز بھی ہوا میں پڑھیں، آسمان کی جانب پڑھیں، کیونکہ معاذ اللہ تو اوپر ہے نا ان کے مطابق۔ تو پھر نماز کعبے کی طرف پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ پھر ہوا میں پڑھے جب ان کو پتہ ہے کہ معاذ اللہ۔ تو یہ کس طرح کی گھٹیا باتیں ہیں؟ اور اس میں بھی دیکھیں واضح بات ہو رہی ہے کہ نماز ہم کعبے کی طرف، یعنی اس نماز کا قبلہ جو ہے نا وہ کعبہ ہے، اور دعا کا قبلہ یہ آسمان ہے۔
اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ مکان سے پاک ہے. ورنہ اگر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان، ہم یہ کہیں گے معاذ اللہ، کوئی کہے گا کہ آسمان پر ہے، تو پھر وہیں کی طرف نماز پھر اوپر کی طرف پڑھتے یا کچھ ایسا کر لیتے. یا اگر کعبے میں ہے تو پھر کعبے کی طرف ہی ہاتھوں کو موڑ لیتے اور وہاں کی طرف دعائیں مانگتے. تو ایسا کچھ نہیں. ان چیزوں سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جگہ مکان سے پاک ہے. ویسے بھی یہ بنیادی عقیدہ ہے، لہٰذا ایسے معاملات میں غور و فکر نہیں کرنا چاہیے. جو فقہاء کرام، علماء اہل سنت نے عقائد بیان کیے ہیں، وہ بندہ پڑھتا چلا جائے اور مانتا چلا جائے. عافیت اسی میں ہے. ہرگز ہرگز رب تعالیٰ کے بارے میں سوچ و بچار نہیں کر سکتے. اس پر کثیر دلائل ہیں. آپ سے یہ بھی عرض ہے کہ مفتی حسان صاحب کا جو فرض العلوم کورس ہوا تھا، اس میں اللہ کے بارے میں عقائد ہوئے تھے، بیان ہوئے تھے 2010 اور 2016. وہ بھی سنیں. اور مفتی فاروق عطائی صاحب کا جو کورس ہوا تھا وہ بھی سنیں. آؤ فرض علوم دیکھیں، آؤ فرض علوم سیکھیں. اس سے جو ہے یوٹیوب کے نام سے سرچ کیجیے گا. تو یہ ضروری بات ہے، ان کو سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں. اور بنیادی عقیدہ یاد رکھیے گا، کسی بھی بات سے نہیں ٹل سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.